فاریکس کی زبان کو سیکھیں۔ فاریکس ٹریڈنگ کے میدان میں ہر کامیابی کی پشت پر فاریکس کی زبان کی واقفیت کا اہم کردار ہے۔ آپ کو فاریکس ٹرمز کو سیکھنا چاہیے۔ بطور نئے ٹریڈر آپ کو ان تمام ٹرمز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جو پہلی ٹریڈ سے پہلے آپ کے ہاتھ کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں۔ ان میں سے کافی ساری ٹرمز کے بارے میں آپ پہلے ہی بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ جب بھی آپ اس پر نظر ثانی کریں گے یا گاہے بگاہے مطالعہ کریں گے تو اس سے فاریکس ٹریڈنگ میں مزید پختگی پیدا ہوگی۔ بڑی اور چھوٹی کرنسیز 8 کرنسیز ایسی ہیں جو ٹریڈنگ میں آزادانہ طور پر استعمال کی جاتی ہیں، یعنی امریکی ڈالر، یورو، جاپانی ین، گریٹ برٹن پاؤنڈ، سوئس فرانک، کینیڈین ڈالر، نیوزی لینڈ ڈالر اور آسٹریلین ڈالر۔ یہ ساری کرنسیز بڑی کرنسیز یا میجر کرنسیز کہلاتی ہیں۔ یہ بہت لیکوڈ اور دل کو لبھانے والی ہیں کیونکہ آپ کو ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ باقی دوسری کرنسیز کو مائنر کرنسیز یا چھوٹی کرنسیز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بیس کرنسی، کسی بھی کرنسی پیئر میں سب سے پہلی کرنسی بیس کرنسی ہوتی ہے۔ کرنسی کوڈ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بیس کرنسی کی مالیت کتنی ہے دوسری کرنسی کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر اگر امریکی ڈالر اور سوئس فرانک کے ریٹ 0.93 کے برابر ہیں تو پھر ایک امریکی ڈالر کی ورت 0.93 سوئس فرانک کے برابر ہوئی۔ فاریکس مارکیٹ میں امریکی ڈالر کو عام طور پر کوٹس کے لیے بیس کرنسی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیئر کی دوسری کوٹڈ کرنسیز کے مقابلے میں کوٹس بطور یونٹ آف $1 کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ابتدائی رول سے جو کرنسیز مستثنی ہیں ان میں برٹش پاؤنڈ، یورو، آسٹریلین ڈالر اور نیوزی لینڈ ڈالر ہیں۔ کوٹ کرنسی، کوٹ کرنسی کسی بھی کرنسی پیئر کی دوسری کرنسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کو سادہ الفاظ میں پک کرنسی بھی کہا جاتا ہے اور کسی بھی غیر متوقع نفع یا نقصان کو اسی کرنسی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ پپ، کسی بھی کرنسی کی پرائس میں پپ کی حیثیت چھوٹے یونٹ کی سی ہوتی ہے۔ تقریباً سارے ہی کرنسی پیئرز 5 اہم ڈیجٹس پر مشتمل ہوتے ہیں اور زیادہ تر کرنسی پیئرز ڈیسیمل پوائنٹ یا اشاری نقطوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی پہلے ڈیجٹ کے بعد یہ اشاری پوائنٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ یورو اور امریکی ڈالر 1.3312 کے برابر ہے۔ اس مثال میں ایک پپ چوتھے اشاری پلیس کے برابر ہے جو کہ 0.0001 ہے۔ چنانچہ اگر امریکی ڈالر کے کسی بھی پیئر میں کوٹ کرنسی ہے تو پھر ایک پپ ہمیشہ 1/100 سینٹ کے برابر ہوگا۔ اس بات کو ہم پیچھے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ قابل ذکر کرنسی پیئرز جو مستثنی ہیں ان میں جاپانی ین کا ایک پپ 0.01 کے برابر ہے۔ پپٹ یعنی پپ کا 10واں حصہ، اسے پپٹ کہتے ہیں۔ بعض بروکرز فریکشنل پپس یا پپٹس کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کوٹنگ ریٹس کی درستگی کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یورو اور امریکی ڈالر 1.3326 سے سفر کر کے 1.33218 تک چلے جاتے ہیں تو یہ 2 پپٹس کی موو کہلائے گی۔ بٹ پرائس، بٹ پرائس وہ ہوتی ہے جس کے مطابق ایک مخصوص کرنسی پیئر کو فاریکس مارکیٹ میں خریدا جاتا ہے۔ اس پرائس پر ٹریڈر بیس کرنسی کو بیچ بھی سکتا ہے۔ یہ کوٹ کے لیفٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر برٹش پاؤنڈ اور امریکی ڈالر کا کوٹ 1.5512 اور 16 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برٹش پاؤنڈ کو 1.5512 امریکی ڈالر میں بیچ سکتے ہیں۔ مجوزہ قیمت خرید، آسک آفر پرائس وہ ہوتی ہے جس کے مطابق ایک مخصوص کرنسی پیئر کو فاریکس مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ اس قیمت پر آپ بیس کرنسی خرید سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کوٹ کے سیدھے ہاتھ پر نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر 1.3312 اور 1.5 کوٹ یورو USD ہے۔ اس میں آسک پرائس 1.3315 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1.3315 امریکی ڈالر دے کر 1 یورو خرید سکتے ہیں۔ آسک پرائس کو آفر پرائس بھی کہا جاتا ہے۔ قیمت خرید اور قیمت فروخت کا فرق، اسپریڈ، بڈ اور آسک کے درمیانی فرق کو کہتے ہیں۔
ابتدائی ڈیجٹس اکثر ڈیلر کے کوڈ سے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی ڈالر اور جاپانی ین کے ریٹ اگر 98.30 اور 98.34 ہیں، لیکن اگر زبانی طور پر اس کو کوٹ کیا جائے اور ابتدائی 3 ڈیجٹس کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ 30 اور 34 بنے گا۔ اس مثال میں امریکی ڈالر اور جاپانی ین کا اسپریڈ 4 پپ ہوا۔ فاریکس کے کاروبار میں اسپریڈ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہم اسی بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھولنا پسند کرتے ہیں جس کا اسپریڈ کم سے کم ہو۔ کوٹ کا طریقہ: فاریکس مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹس کو اس طریقے سے متعارف کرایا جاتا ہے: بیس کرنسی اور کوٹ کرنسی برابر ہے بڈ آسک کے۔ فاریکس کی زبان کو سیکھیں۔ فاریکس ٹریڈنگ کے میدان میں ہر کامیابی ٹرانزیکشن کاسٹ۔ بڈ آسک اسپریڈ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں راؤنڈ ٹرن ٹریڈ کے لیے ٹرانزیکشن کاسٹ بھی شامل ہوتی ہے۔ راؤنڈ ٹرن کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ کو خریدنا یا شروع میں ٹریڈ کو بیچنا، اور بالکل ویسے ہی کرنسی پیئر اور ویسے ہی سائز کی ٹریڈ کو بند کر دینا۔ یہ سب کچھ راؤنڈ ٹرن کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اس مثال میں یورو اور امریکی ڈالر کے ریٹ 1.3312 اور 1.5 ہیں، یعنی اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ 3 پپ ہوئی۔ رقوم کے لین دین کے عمل یا ٹرانزیکشن کاسٹ کو سمجھنے کا فارمولہ یہ ہے: ٹرانزیکشن کاسٹ یعنی اسپریڈ برابر ہے آسک پرائس مائنس بڈ پرائس۔ کراس کرنسی کسی بھی کرنسی پیئر میں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں امریکی ڈالر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ امریکی ڈالر میں ہے اور آپ یورو جی بی پی کو خرید رہے ہیں تو جب آپ اس کا آرڈر بروکر کو دیں گے تو سب سے پہلے بروکر آپ کے مارجن کے حساب سے جی بی پی خریدے گا۔ یعنی اگر آپ کا مارجن 1 پر 100 ہے اور آپ 1000 کی لاٹ خریدنا چاہتے ہیں جس کی مالیت 850 پاؤنڈ ہے، یعنی 1% آپ لگائیں گے اور 99% لیکوڈیٹی پرووائڈر لگائے گا، تو آپ کو یہ ٹریڈ اٹھانے کے لیے 8.5 پاؤنڈ درکار ہیں، یعنی آپ کے ڈالر سے پہلے 8.5 پاؤنڈ خریدے جائیں گے جس کا ریٹ 1.55 ہے۔ اس ٹریڈ کے لیے آپ کا بروکر 13.175 ڈالر الگ کر لے گا اور اس سے 8.55 پاؤنڈ خریدے گا، اور باقی ماندہ رقم 841.45 پاؤنڈ لیکوڈیٹی پرووائڈر دے گا، جس کے بعد 850 پاؤنڈ سے 1000 یورو خریدے جائیں گے۔ جب آپ اس ٹریڈ کو کلوز کریں گے تو یہ سارا کام الٹا یعنی ریورس ہوگا، یعنی 1000 یورو کو پاؤنڈ میں تبدیل اور پھر 841.45 قرض کے واپسی، اور جو پاؤنڈ کی رقم نفع ہو یا نقصان بچ جائے گی اس کو ڈالر میں اس وقت کے ریٹ کے حساب سے تبدیل کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سارا کام آپ کا بروکر لمحوں میں کر دیتا ہے، لیکن اس کے وہ اسپریڈ بہت زیادہ لیتا ہے۔ جب آپ اپنے فاریکس بروکر کے ساتھ نیا مارجن اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو کم سے کم یا جتنی رقم ضروری ہوتی ہے وہ بروکر کے پاس جمع کروانی پڑتی ہے۔ کم سے کم رقم کا فلسفہ ہر بروکر کے ہاں ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ کم سے کم $10 سے شروع ہو کر زیادہ سے زیادہ $1,00,000 تک بھی ہو سکتا ہے۔ ہر دفعہ جب آپ ایک نئی ٹریڈ شروع کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ بیلنس کی ایک یقینی شرح مارجن اکاؤنٹ میں بطور ابتدائی مارجن کے ایک طرف ہو جاتی ہے، اور نئی ٹریڈ کا انحصار اس بنیادی کرنسی پیئر پر ہوتا ہے۔ ٹریڈ میں داخل ہوتے وقت کا ریٹ اور آپ کتنا مال اٹھا رہے ہیں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ تازہ ترین قیمت ہے اور یونٹس کی تعداد یا لاٹس کی تعداد ہے جو ٹریڈ میں موجود ہے۔ لاٹ سائز ہمیشہ بیس کرنسی کا حوالہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ اوپن کیا ہے جو کہ آپ کو 1 پر 100 کی لیوریج دیتا ہے یا 1% مارجن دیتا ہے، اور آپ مائکرو لاٹس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک مائکرو لاٹ $1000 کے برابر ہے۔ اگر آپ ایک مائکرو لاٹ پوزیشن کو کھولتے ہیں تو آپ کو $1000 مہیا کرنے کے بجائے صرف $10 کی ضرورت پڑے گی۔ لیوریج آپ کے اکاؤنٹ میں موجود رقم کا ریشو ہوتا ہے، اور اسی کو رقوم کے لین دین میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو سیکورٹی کے طور پر رقم جمع کروانے کی ضرورت ہوتی ہے یا مارجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ بہت تھوڑی رقم کے ساتھ ڈالر کی بڑی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔
مختلف بروکرز کے ہاں لیوریج بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کی رینج 1/2 سے لے کر 1/2000 تک ہوتی ہے. اس کو ہم تفصیل سے پہلے سمجھا چکے ہیں. ٹرانزیکشن کاسٹ. بڈ آسک